آپ کا کوئی دوست تھا بچپن میں اور اس نے آپ کو کسی وقت ایک قلم دیا تھا نہایت خوبصورت تحفے کے طور پر، یاد ایک اپنی نشانی کے طور پر، وہ آپ نے بہت سنبھال کر کہیں رکھ دیا کسی ٹرنک کے اندر، نیچے دب گیا وہ، سال ہا سال گزر گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ اس کی کبھی یاد آئی۔ اچانک کسی روز ذرا زیادہ گہرائی میں آپ اتر گئے اپنے ٹرنک کے اور وہ جا کر اس کے نیچے سے آپ کو وہ پین برآمد ہو گیا، تو آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ جو دوست کا یاد آ جانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوست کا علم تمہارے اندر تھا، دب گیا تھا، نیچے چلا گیا تھا، اس کے اوپر بہت سے انبار آ گئے تھے فائلوں کے۔ اب یہ ہے کہ اچانک آپ نے ایک اس کی نشانی دیکھی اور نشانی دیکھتے ہی آپ کو دوست یاد آ گیا۔ بس یہی فینومینن ہے اللہ پر ایمان کا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ نشانی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھولی ہوئی بات انسان کو یاد آ جائے۔ اب جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو خاص طور پر جو اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے انسان کے لیے پھیلائی ہیں ان پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن میرا اس میں اپنا کوئی رول نہیں ہے۔ سرٹنلی انسان سوچتا ہے پھر کون ہے جو میرے لیے کر رہا ہے، وہ میرا ہونا چاہیے، اور یاد آ جاتا ہے انسان کو اچھا وہی وہ رب جس کو میں نے دیکھا تھا، تمام خوبیوں والا، تمام محاسن والا، جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ علامہ اقبال مرحوم نے ایک تو شاعری کی ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں، لیکن علامہ اقبال کی ایک نثر بھی ہے اور وہ ان کے لیکچرز ہیں، لیکچرز آن ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اسلام میں جو مذہبی تصورات ہیں ان کی تدوین نو، یعنی ان کو نئے سیر سے ارینج کرنا، ان کو نئی شکل دینا۔ ان لیکچرز کے انٹروڈکشن میں علامہ اقبال نے لکھا ہے، ایمان بالرسالت اصل ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو ماننا۔ اس لیے کہ ایمان کی جو تعریف ہماری کتابوں میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ الایمان و تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لیکن بہرحال ایمان کی بنیاد تو ایمان باللہ ہی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بائی ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس۔ یہ فلسفے کی زبان سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ لاجک کے، منطق کے مختلف طریقے ہیں، آنٹولوجیکل اور کاسمولوجیکل اور ٹیلیولوجیکل۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود لاجک کے کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثلا عام طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے۔ اگر اسے اصول کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ نہیں ہے۔ یا ہر چیز کی کوئی ریزن ہوتی ہے تو پھر آپ مان لیں کہ اس کائنات کی اصل ریزن جو ہے وہ اللہ ہے، تو اس کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کو ریزن ماننی پڑے گی۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود لاجک کے کسی طریقے سے تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہی بات کانٹ نے ایک کتاب لکھ کر کی تھی، کرٹیک آف پیور ریزن۔ اس نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ منطق کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو اگر مان لیا جائے تو انہی طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے فرمایا کہ ماضی قریب تک تصوف کے ادارے ابھی زندہ تھے، ایکٹیو تھے، فنکشنل تھے، اور وہ کرامت دکھا کر مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مسٹک ایکسپیرینس، سادہ ترجمہ اس کا کرامت ہے۔ وہ مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایمان کی تخم ریزی کر دیتے تھے، ایمان ان کے دل میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے علامہ فرما رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے وہ یہ فرما رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے اب وہ تصوف کے ادارے بھی مان پڑ چکے ہیں، وہ سوتے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ لہذا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے کی دعوت کیسی دی ہے؟ پھر حضرت علامہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت کیسے دیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید لاجیکل آرگومنٹ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کرتا۔ کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں الباب والوں کے لیے، دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں سے پھر علامہ اقبال نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف
دیکھنے کی دعوت دیتا ہے. اور نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ نشانی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھولی ہوئی بات انسان کو یاد آ جائے. قرآن مجید کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسمانی وجود سے پہلے جب ہماری روحیں بنائیں تو ان سب کی ایک اسمبلی کال کی، اور ہم سب کی روحیں وہاں حاضر ہوئیں، تمام نوع انسانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ایکسپوئر ان کے سامنے کیا اور سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تو ہم سب کی روحوں نے بیک زبان کہا، کیوں نہیں، یس انڈیڈ، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم قیامت کے دن کہو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب دیکھو تم مان رہے ہو، گواہی دے رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں. اب جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو خاص طور پر جو اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے انسان کے لیے پھیلائی ہیں ان پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن میرا اس میں اپنا کوئی رول نہیں ہے. مثلا جیسے سورہ واقعہ میں 4 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ ایک گندے پانی کی بوند. انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، تم اس کو بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، کیا ہم اس بوند سے ایک بچہ بنانے والے، پیدا کرنے والے. پھر فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا تم بوتے کیا ہو؟ چھوٹا سا ایک دانہ، ایک بیج. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ یہ 2 کام ہے نا، ایک ہے بیج بونا، یہ تو انسان کرتا ہے، لیکن پھر جو اقبال نے پھر کہا الارض للہ اپنی مشہور نظم میں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. یہ کیا ہے؟ انسان غور کرے کہ یہ گندم کھا تو میں رہا ہوں لیکن اگائی میں نے نہیں ہے، میں نے صرف بوئی تھی، ایک دانہ بویا تھا، اس سے 7 دانے نکل آئے. پھر فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزل ام نحن المنزلون، کیا تم بادلوں میں سے اسے نچوڑتے ہو یا ام نحن المنزلون، ہم اس کو نیچے ڈالنے والے ہیں. اب ہمارا جغرافیے کا، سائنس کا علم یہ بتاتا ہے کہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو بارشیں ہوتی ہیں اس کے بخارات خلیج بنگال سے اٹھتے ہیں، پھر ہمالیہ کی طرف ہوائیں انہیں لے کے جاتی ہیں، پھر ٹھنڈی ہو کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے اوپر پھیل جاتے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے بارش برساتا ہے. تو یہ حادثات نہیں ہو سکتے. سرٹنلی انسان سوچتا ہے پھر کون ہے جو میرے لیے کر رہا ہے، وہ میرا ہونا چاہیے، اور یاد آ جاتا ہے انسان کو، اچھا وہی وہ رب جس کو میں نے دیکھا تھا، تمام خوبیوں والا، تمام محاسن والا، جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی. پھر چوتھی بات بھی فرمائی، افرأیتم النار الذی تورون، کیا تم نے کبھی آگ کو دیکھا جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے اگایا تھا یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں. انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ہم اس کو پھر مزید کھولیں گے کہ پھر کیسے انسان اللہ کو یاد کر لینے کے بعد پھر آخرت تک پہنچتا ہے، اور پھر کیسے وہ اس کا سفر ایمان بالرسالت تک جا کر منتج ہوتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.